الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلات کے بعد گرامی مرتبت سامعین و حاضرین، سفر المظفر اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اور ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ آل اسلام کے دلوں کو جس ماہ مقدس سے بہار نصیب ہوتی ہے وہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، لیکن آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس ہستی کا ذکر مقدس کر کے ہم اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کریں گے، وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے جنہیں سرکار نے اپنا بیٹا فرمایا، جنہیں سرکار نے اپنے گود میں بٹھایا، جنہیں سرکار نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جنہیں سرکار علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے سید فرمایا، وہ مولا علی کا جانشین، وہ سیدہ زہرا پاک کا بڑا بیٹا جسے اللہ نے علی کے گھر میں پہلے پیدا بھی کیا تھا، جو امام حسین کا بڑا بھائی بھی نہیں تھا بلکہ امام حسین کا بھی امام تھا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ آپ کے وصال مقدس کے ایام مختلف اس میں روایات ہیں، ایک روایت 28 صفر کی بھی ہے اور جو تحقیقی قول ہے وہ یہ ہے کہ 5 ربیع الاول امام حسن مجتبی کی شہادت ہے۔ بہرحال آپ کا ذکر مقدس آل سنت کی محافل اور مجالس میں بہت کم کیا جاتا ہے۔ دوسرے حضرات کو تو امام حسن مجتبی سے اختلاف ہے اور ان کا اختلاف سمجھ میں آتا ہے، ان کی دشمنی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت ان کی روش پہ چلتے ہوئے صرف امام حسین کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ابھی تو میں نے ذکر کر دیا، اگر میں پوچھ لیتا کہ امام حسن مجتبی کی شہادت کس تاریخ کو ہے تو بہت کم ساتھی ہوتے جو یاد ہوتی کہ امام حسن کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اور امام حسین کی شہادت بھی اس لیے یاد ہے کہ 10 محرم چونکہ وہ بڑے ایک طریقہ کار کے ساتھ امام حسین کا جلوس نکالتے ہیں، امام حسین کی مجلسیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تو نسبت اہل بیت کی وجہ سے حسین پاک کا ذکر ہے تو پھر نسبت اہل بیت حسین سے پہلے حسن کو حاصل ہے۔ نسبت اہل بیت
زہرا کا بیٹا ہونا یہ حسین سے پہلے حسن کو حاصل ہے، علی کا بیٹا ہونا یہ حسین سے پہلے حسن کو حاصل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے ہیں، دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام حسن امام حسین سے افضل ہے، افضل ہیں۔ آپ اس کی حکمت سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا امام یہ بتائیں افضل کیسے ہے؟ ایک گھر میں پیدا ہوئے، والد ایک، والدہ بھی ایک، نانا بھی ایک، نانی بھی ایک۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بیٹے نے جب پوچھا تھا، جب مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا اور سب کو اس میں سے حصہ پیش کیا گیا، حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم نے اپنے بیٹے کو 500 پیش کیے، اور جب امام حسن اور امام حسین پاک تشریف لائے 1,000 عطا کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کہنے لگے اے ابا جان، امیر المومنین کا بیٹا میں ہوں، آپ نے میرے بجائے انہیں 1000 دیے، اور میری جنگی خدمات، جہادی خدمات، میرے کارنامے دیکھیں۔ حسن و حسین تو گلیوں میں اس وقت چلا کرتے تھے جب میں میدان میں تلوار اٹھا کر مصطفیٰ کی عزت کے لیے لڑا کرتا تھا، تو پھر مجھ پر ان کو ترجیح کیوں دی گئی؟ حضرت فاروق اعظم کے جواب پر قربان جاؤں، ایسا جواب عمر فاروق ہی دے سکتے تھے، ایسا صبر اور ایسا ظرف اللہ نے فاروق اعظم کو ہی عطا کیا تھا۔ آپ فرمانے لگے بیٹا، بغیر کسی وجہ کے میں نے حسن و حسین کو ترجیح نہیں دی، ترجیح دینے کی وجہ ہے، ترجیح دینے کی ریزن ہے، ترجیح دینے کا معقول سبب ہے۔ عرض کی والد امیر المومنین وہ سبب کیا ہے؟ فرمایا ان کے باپ جیسا اگر باپ ہے تو لے کے آ، ان کی ماں جیسی ماں ہے تو لے کے آ، ان کے نانا مصطفیٰ جیسا نانا ہے تو لے کے آ، ان کی نانی سیدہ خدیجہ جیسی نانی ہے تو لے کے آ، ان کے ماموں حضرت ابراہیم اور حضرت طیب اور طاہر جیسا ماموں ہے تو لے کے آ۔ فرمایا ان کے چچا جعفر طیار جیسا تیرا چچا ہے تو لے کے آ۔ فرمایا لوگوں کو تو ایک ایک نسبت حاصل ہوتی ہے، حسن و حسین کو رب نے چاروں اطراف سے ایسی نسبتیں عطا کی ہیں، نہ ان کی کسی نسبت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی عبادتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ عبادتوں میں بھی ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، نسبتوں میں بھی ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ساری نسبتیں، یہ تو صحابہ کے مجمع میں ان کا مقام ہے، لیکن جب ان دونوں حضرات شہزادوں کو دیکھتے ہیں، حسن بھی، حسنین کریمین، ابا جان ہو، اماں جان ہو، نانا ہو یا نانی ہو، ساری نسبتیں برابر کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر حسن حسین سے افضل کیوں ہے؟ قربان جاؤں میرے امام کے انداز پر، قربان جاؤں میرے امام کے حسن انتخاب پر۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ عشق و محبت فرماتے ہیں اے زمانے والوں یاد رکھنا، جسے بھی میرے مصطفیٰ کریم سے ایک لمحہ کی بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جو میرے رسول کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، جاگتی آنکھوں سے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی زیارت کر لیتا ہے، فرمایا کائنات کے سارے ولی مل کر ایک لمحہ کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے جس کو یار کی جتنی نسبت مل جاتی ہے اتنا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔
فرمایا علی کے گھر میں سیدہ کی گود میں سب سے پہلے جس نے آنکھ کھولی ہے وہ مصطفیٰ کا پیارا نواسا امام حسن ہے۔ فرمایا امام حسن کی ولادت کے بعد تقریباً 9 مہینے کے فاصلے کے بعد اس گھر کے اندر امام حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ فرمایا جس کو میرے مصطفیٰ کی زیارت زیادہ نصیب ہوئی ہے وہ حسین نہیں ہے، وہ حسن مجتبی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کی زیارت حسن پاک کو زیادہ ملی ہے، صحبت زیادہ ملی ہے، مجلس زیادہ ملی ہے۔ فرمایا فضیلت کی وجہ یہ ہے چونکہ حسن کو حسین کے اعتبار سے مصطفیٰ کی مجلس زیادہ نصیب ہوئی ہے، اس لیے کائنات میں حسن حسین سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ دوسری دلیل سننا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دوسری دلیل دیتے ہیں۔ فرمایا امام حسن مجتبی علی پاک کے بیٹوں میں سے افضل کیوں ہیں؟ فرمایا ایک مقام پر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا الحسن لی والحسین لعلی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن میرے لیے ہے، حسین علی کے لیے ہے۔ مت سمجھنا وہ اگلی روایت جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی بار، حسین منی وانا من حسین بھی ہے، لیکن حسین منی وانا من حسین والی روایت بعد میں سرکار نے فرمائی ہے، یہ روایت سرکار نے پہلے فرمائی ہے۔ الحسن لی والحسین لعلی، فرمایا حسن میرے لیے ہے، حسین علی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس شے کی نسبت میرے لجپال نے پہلے اول زمانے کے اندر اپنی طرف کی ہے، فرمایا وہ افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ فرمایا دونوں شہزادے مصطفیٰ کے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے اللہ نے جسے مقام اور فضیلت عطا کی ہے وہ امام حسن مجتبی کی ذات والا صفات ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کیوں نہ یوں کہہ دیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء۔ فرمایا ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے سخیوں کا بھی سردار، اور میں علی کا بیٹا امت کا بھی سردار ہے، سخیوں کا بھی سردار ہے۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، بولے بولے جس کو رب نے زبان دی ہے مولا علی کے لال کا ذکر ہونا چاہیے۔ پتہ چلے سنیوں کی محفل میں حسن و حسین کا ذکر سر اٹھا کے کیا جاتا ہے، حسین کا ذکر ہو تب بھی فخر سے کرتے ہیں، حسن کا ذکر ہو تب بھی فخر سے کیا کرتے ہیں۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی پراڈو پہ بیٹھتا ہے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کوئی اونٹ پہ بیٹھتا ہے، کوئی ہیوی بائک پہ بیٹھتا ہے، قربان جاؤں حسن و حسین کے مقدر پر رب نے سواری بھی دی تو مصطفیٰ کے کندھے عطا فرمائے۔ میرے سرکار پیاروں کو کندھوں پہ اٹھا کر گلی میں تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے صحابی کی نظر پڑتی ہے، نظر پڑتے پڑتے زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلتا ہے قربان جاؤں کتنی مقدر والی سواری ملی ہے حسن پاک کو۔ میرے سرکار نے فرمایا تمہیں سواری خوبصورت نظر آتی ہے، سوار خوبصورت نظر نہیں آتا۔ فرمایا سواری اللہ فرمایا سواری اچھی نظر آتی ہے، سوار خوبصورت نظر نہیں آتی۔
یہ شان ہے ان ہستیوں کی۔ تو یاد رکھنا، پیدائش میں بھی اعلیٰ، مقام میں بھی اعلیٰ، مرتبے میں بھی اعلیٰ۔ زمانہ میرے حسین کو امام کہتا ہے، اور حسین پاک اپنی زبان سے جسے امام کہتے ہیں اسے ہی تو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ میرے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت 3 ہجری 15 رمضان المبارک مدینۃ المنورہ میں ہوتی ہے۔ قربان جاؤں جن کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ایک تصوف کی بات، صوفیاء کے ماننے والے آپ بیٹھے ہیں، ویسے ہر محفل میں یہ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ مزاج ہمارے ہر بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ دیسی کھانا کھانے والا شہر کا نہیں کھا سکتا، اور شہر کا پیزا برگر کھانے والا گاؤں کی روٹی نہیں برداشت کر سکتا، الٹی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر مجلس کے لیے ہر بات نہیں ہوتی، لیکن یہ صوفیاء کے ماننے والوں کی مجلس ہے۔ باقاعدہ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح میرے سرکار اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو میری سرکار کی امی جان مخدومہ کائنات فرماتی ہیں کہ میرے وجود مقدس سے ایک نور نکلتا ہے، اور ایسا نور نکلتا ہے جس کی روشنی میں کائنات مجھ پر روشن ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب وہ نور کا پیکر زمین پہ تشریف لاتا ہے، فرمایا کنگھی کی ہوئی ہے، بال بنے ہوئے ہیں، سرما لگا ہوا ہے، جسم مبارک میرے سرکار کا ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی ایسی چیز سے جو وجود نبوت کے خلاف ہو، اس سے میرے سرکار پاک طیب اور طاہر ہو کے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا سرکار نے جب علی کو فرمایا، اے علی، مستدرک حاکم کی روایت ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، نقطہ دے کر بات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا علی، ہر ایک کی نسل باپ سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ فرمایا قیامت تک ہر ایک کی نسل باپ کی صلب میں رکھی گئی ہے۔ فرمایا رب نے مصطفیٰ کی نسل کو، مصطفیٰ کے فیض کو، مصطفیٰ کی اولاد کو، نسل مصطفیٰ کو صلب علی المرتضیٰ میں رکھ دیا ہے۔ فرمایا قیامت تک جتنے سید پیدا ہوں گے فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، علی کی پشت سے ہوں گے۔ اس بات اور حدیث کو سامنے رکھیں، جب میرے سرکار پیدا ہوئے یہ ساری معجزاتی شان رب نے ظاہر فرمائی، اور جب میرے سرکار کے کاشانہ نبوت میں خاندان آل بیت میں پہلا شہزادہ جلوہ گر ہوتا ہے 3 ہجری 15 رمضان المبارک مدینہ کی مقدس فضاؤں میں مدینے والا جلوہ گر ہے۔ حضرت فاطمہ پاک کے بطن سے جب امام حسن پیدا ہوتے ہیں، فرمایا کنگھی کی ہوئی تھی، جسم طیب اور طاہر تھا، نور کا پیکر تھا، کسی قسم کی غلاظت جو وقت ولادت جسم پہ ہوتی ہے فرمایا وہ نہیں تھی۔ فرمایا کیسے ہو سکتی ہے؟ رب نے مصطفیٰ کی اصل کو بھی پاک رکھا ہے، مصطفیٰ کی نسل کو بھی پاک رکھا۔ اللہ اکبر۔ رب نے مصطفیٰ کی نسل کو بھی پاک رکھا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی ولادت اس انداز میں ہونا سرکار کا معجزہ ہے، اور امام حسن کی ولادت اس کرم سے ہونا یہ حسن کی کرامت ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ آل سنت کی محافل میں بیٹھ کر سنو، آل سنت ہی وہ ہیں جو آل بیت کی صرف ایک پارٹی کو نہیں مانتے، علی کی ساری اولاد کو مانتے ہیں، زہرا کے سارے بچوں کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے سینوں کو رب نے اتنا وسیع رکھا ہے، صحابہ کی عظمت ہو تب بھی سنی کا سینہ حاضر ہے، آل بیت کی عزت ہو تب بھی سنی کا سینہ حاضر ہے۔ داتا علی سے لے کر مہر علی تک، غوث جلی سے دے کر باہو ولی تک، ہر ولی کی شان سنی کے سینے میں ہے۔ جب سنی کا سینہ اتنا اعلیٰ ہے تو سنی کا عقیدہ بھی اعلیٰ ہے۔
حضرت امام حسن کی ولادت اس انداز سے ہو، جب پیدا ہوئے تو میرے سرکار جلوگر ہوئے. فرمایا اور یاد رکھنا، سب سے پہلے میرے سرکار لجپال نے زہرا پاک کے بچوں میں سے جنہیں اپنی گود میں اٹھایا وہ مولا حسن ہے. سب سے پہلے میرے سرکار نے جن کا نام اقدس خود رکھا. پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی محبوبہ سوچ رہا ہوں آپ کی شان اور غلامی کا صدقہ. بدر میں گیا تو سب کو بچھاڑ کے رکھا، احد میں گیا تو بچھاڑ کے، اور میں جس جنگ میں جاتا ہوں دشمن کھڑا نہیں ہو سکتا. میری یہ خواہش ہے بہادر باپ کا بیٹا بھی بہادر ہونا چاہیے، نام بھی بہادروں والا ہونا چاہیے. سرکار فرمانے لگے کیا نام سوچا ہے؟ عرض کی محبوبہ حرب نام سوچا ہے، جنگ اس کا معنی ہے حرب. میرے سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، میں اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھتا ہوں. اور باقاعدہ سوانح حیات کے اندر علماء نے لکھا ہے میرے سرکار نے جو ان شہزادوں کے نام رکھے ہیں، فرمایا ہیں بھی جنت کے سردار، آئی بھی جنت سے، سرداری بھی جنت کی کریں گے، دنیا میں بھی جنت بانٹ رہے ہیں، نام بھی اللہ نے جنت سے نازل فرمائے. الحسن والحسین اسماء من اسماء الجنہ، یہ تو جنتیوں کے نام ہیں. میں نے کہا قربان جاؤں نسل مصطفیٰ پر، کام بھی جنتیوں والے، نام بھی جنتیوں والے. اور میں حسن نام رکھا ہے. میرے سرکار نے سب سے پہلے شہزادوں میں سے جن کے دائیں کان مبارک میں اذان پڑی وہ مولا حسن ہے، دوسرے کان مبارک میں سرکار نے تکبیر پڑھی وہ مولا حسن ہے، جن کا عقیقہ 7ویں دن میرے سرکار نے خود فرمایا وہ مولا حسن ہے. بال مبارک ترشوا کے ان کو وزن کر کے ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی وہ مولا حسن ہے. سب سے پہلے لعاب مصطفیٰ کی گھٹی جس زبان کو ملی وہ مولا حسن ہے. سب سے پہلے خطبہ کے وقت میرے سرکار نے اپنے بائیں جانب جنہیں بٹھا کر اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین العظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری کی روایت ہے، سرکار فرمانے لگے یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ اس کی وجہ سے میری امت کے 2 بڑے گروہوں مسلمانوں میں صلح کروائے گا. مصطفیٰ نے جس کو سب سے پہلے سید کہا اپنی آل بیت میں سے وہ بھی مولا حسن ہے. جتنی روایتیں آپ اٹھا لیں جہاں دونوں شہزادوں کا ذکر ہے، کوئی کتاب حدیث کی اٹھائیں، جب بھی صفحہ کھولیں گے منقبت حسنین کی کھولیں گے، جب اسے پڑھیں گے چاہے وہ روایت ہو الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ یا کوئی بھی روایت ہو، روایت کے اندر پہلا نام جس کا چمک رہا ہوگا وہی تو مولا حسن ہے. میں نے کہا جب حدیث میں بھی حسن پہلے ہے، پیدائش میں بھی حسن پہلے ہے، اذان سننے میں بھی حسن پہلے ہے، تو میں نے کہا افضل بھی مولا حسن ہے. یہ زیادتی اور نا انصافی چھوڑ دو، آل بیت کا ذکر پورا پورا کرو. 10 محرم ہو تو مولا حسین کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے، اور شہادت حسن ہو تو حسن کا ذکر بھی فخر سے کرنا چاہیے. امام حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء، میرے سرکار نے فرمایا یہ صلح کروائے گا. اب امام حسن سے ان کی عداوت کی وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا. میرے سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. اب مولا کائنات کی جو شہادت ہے وہ سن 40 ہجری میں،
شہادت مولا علی کے وقت حضرت امام حسن مجتبی باقاعدہ امیر المومنین بنتے ہیں، اور وہ خلافت جس کے بارے میں سرکار نے خوشخبری دی ہے کہ یہ خلافت میرے طریقے پر ہوگی 30 سال تک، اس خلافت کے 6 مہینے حضرت امام حسن پورے کر کے 30 سال کا دورانیہ مکمل کر رہے ہیں۔ 6 سال کا 6 مہینے کا وقت گزارنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے مابین جو اختلاف تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے قصاص کا، وہ ابھی چل رہا تھا۔ اب وہ اختلاف پھر جب پڑا، حضرت امام حسن مجتبی کی خلافت کے وقت 40,000 لوگوں نے ایک دن میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنے؟ مراکش سے لے کر افغانستان تک 30 لاکھ مربع میل پر جس کی خلافت کا ڈنکا بجتا تھا وہ علی کا بیٹا حسن مجتبی ہے۔ اب بات سمجھنا، آپ کس تناظر اور کس لیول پہ بات میں عرض کروں گا، سمجھنا اس بات کو۔ 30 لاکھ مربع میل لوگ ایک محلے کی کونسلری نہیں چھوڑتے، چیئرمینی نہیں چھوڑتے، وزارت نہیں چھوڑتے۔ چند صوبوں کا ملک ہو، وزارت چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے، کرسی چھوڑنا مشکل ہوتی ہے۔ قربان جاؤں، لوگ مال کی سخاوت کرتے ہیں۔ علی کے لال نبی کے بیٹے نے سخاوت کی تو سخاوت کی بھی مثال قائم کر دی۔ 30 لاکھ مربع میل کی سخاوت کر کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ فرمایا اگر آپس میں جنگ ہوگی، دونوں طرف سے شہادتیں ہوں گی، خون بہے گا۔ فرمایا مصطفیٰ کا بیٹا حسن خون بہنے کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ صلح آپ نے کی کن شرائط پر کی؟ ان شرائط میں سے یہ شرط بھی تھی، فرمایا جب تک حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے پردہ کریں گے، ان کے وصال کے بعد خلافت دوبارہ لوٹ کر امام حسن کی طرف آئے گی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ فرمایا دوسری شرط یہ کہ جس نے حضرت مولا علی کا ساتھ دیا تھا جنگ صفین کے اندر، فرمایا ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ ان سے پوچھ نہیں کر سکتے، گرفتار نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ شرط بھی منظور ہے۔ تیسری صلح کی شرط یہ تھی، فرمایا جتنا قرضہ حسن کے اوپر ہے یہ سارا قرضہ معاویہ ادا کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے ساری شرائط مان لی۔ جب یہ شرائط طے پائی، توجہ رکھنا، اب جو حوالہ عرض کر رہا ہوں اختلاف کی بات نہیں ہے، صرف اپنی برادری آل سنت کے ذہنوں کو جو فتنہ ڈالا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کو بچانے کی غرض سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب صلح ہوئی اور شیعان علی یعنی جو مولا علی کے گروہ والے تھے جنہوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آپ کے ساتھ کھڑے تھے میدان میں، جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح ہو گئی، خلافت انہوں نے دے دی، حکومت حوالے کر دی، وہی لوگ جو امام حسن کے ساتھ تھے، مرید تھے، انہوں نے بیعت توڑ دی۔ کس کی بیعت؟ امام حسن کی۔ اور یہ حوالہ کس کتاب کے اندر ہے؟ ملا باقر مجلسی کی کتاب۔ ملا باقر مجلسی عام بندہ نہیں ہے، آل تشیع مسلک کا مجتہد بندہ ہے، یعنی جس طرح ہم آل سنت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، یہ حوالہ یاد رکھنا، مراقبے کے اندر آپ نہ چلے جایا کریں، جب حوالے دیے جائیں سر اٹھا کے سنا کریں۔ وہ بد عقیدہ بے ایمان لوگ ہمارے اہل سنت کے عقیدے خراب کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ باتیں تو ٹھیک ہے، تاریخ کی باتیں۔ حوالہ ان کی کتاب کا، سارے مرید تھے مولا حسن کے، لیکن جیسے ہی بیعت ہوئی، بیعت توڑ دی، مریدی ختم کر دی،
کہنے لگے ہماری مریدی ختم، ارادت ختم، بیعت ختم۔ باقاعدہ آ کر امام حسن کے قدموں سے مصلی کھینچا، مولا حسن کے چہرہ مبارک پر تھپڑ مارے۔ کس نے؟ رافضیوں نے۔ لکھنے والا ملا باقر مجلسی، اور چھوٹا موٹا مولوی نہیں، 600 کتابیں لکھنے والا۔ کتنی؟ کوئی یہ نہ کہے نا ویسے ہی تاریخ کی بات کر دی۔ میں نے کہا اپنی کتاب جا کے کھولنا۔ باقر مجلسی 600 کتابوں کا مصنف، خود لکھتا ہے، مصلی کھینچا۔ مولا علی امام حسن کے جو اپنے آپ میں کہتے تھے ہم علی والے، ہم حسن والے، چہرے پر تماچے مارے، اور مار کر کہنے لگے حسن تیرے باپ علی نے جب حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی، درمیان میں حکم اور حاکم مان کر علی نے کفر کیا تھا، آج تو نے امیر معاویہ کی صلح کر کے تو نے بھی کفر کیا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھنا آل سنت ساری نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں، طبیعت سے آل بیت کو نہیں مانتے، شریعت کے تقاضے کے پیش نظر آل بیت کو مانتے ہیں۔ اس چہرے پر جس چہرے کو میرے مصطفیٰ چومتے تھے، وہ مصلی جو میرے مصطفیٰ کا مصلی ہے کھینچ لیا۔ اور ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں خود امام حسن نے خطبہ دیا۔ اس سارے رویے کے بعد آپ فرمانے لگے او میرے مریدو، او مجھے آگے جنگ میں دکھیلنے والو، تم جنگ کرا کے مجھے شہید کروانا چاہتے تھے، فرمائے میں نے صلح کر کے اچھا کام کیا ہے، اس لیے اس صلح کی بشارت میرے نانا مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ فرمایا جو میرے نانا نے منبر پہ بیٹھ کر بشارت دی تھی، آج نواسے نے نانے کی بشارت کو پورا کر دیا ہے۔ اور آخری جملہ جو مولا حسن نے فرمایا تھا، فرمایا میں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر کے فرمایا اچھا کیا ہے، میرے لیے تو تمہاری بنسبت امیر معاویہ 1000 درجہ افضل ہے۔ یہ فتویٰ امام حسن کا ہے، کتاب ان کی، حوالہ ان کا، لکھنے والا ان کا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ میں نے کہا آخری جملہ اہل سنت و جماعت کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ شہزادہ مصطفیٰ کا پیارا، علی کا بیٹا، زہرا کا بچہ، جو حکومت دے کر امت بچا لے اسے حسن کہتے ہیں، اور جو شہادت دے کر دین بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ کربلا کے اندر میرے مولا حسین نے شہادت پیش کر کے نانا کا دین بچایا تھا، اور صلح کر کے میرے مولا حسن نے نانا کی امت کو بچایا ہے۔ قربان جاؤں مولا حسن کی صلح پر، قربان جاؤں مولا حسین کی شہادت پر۔ علی کے بچوں کا وہ کردار بھی اعلیٰ ہے، علی کے بچوں کا یہ کردار بھی اعلیٰ ہے۔ بول پھر امام احمد رضا کی زبان پر، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ مولا حسن مجتبیٰ کی عظیم قربانیوں کا، سیادت کا صدقہ
امت مسلمہ کو پھر سے وحدت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.